السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو سب سے زیادہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس اللہ کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس میں ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ 7ویں پارے کا جو پہلا مضمون ہے، اس میں اللہ عز و جل نے ان عیسائیوں کی تعریف کی ہے کہ جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے، اور جب قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ عز و جل نے ان کی تعریف کی ہے اس آیت میں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ آیتیں یا ان آیات کی تلاوت کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی جا چکی ہیں، تو ان کی آنکھیں چلکتی ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، عیسائی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کی نشانیوں کو جانچ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے عیسائیوں کے متعلق کچھ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان میں کوئی خیر نہیں دیکھتا، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہ مشرکین ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ان میں سے جو اقربہم، ان کے قریب ترین لوگ آپ پائیں گے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، الذین قالوا انا نصارى، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم نصارہ ہیں۔ پھر آگے یہاں تک یہ آیات نازل ہوئی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ان کی چونکہ عیسائی یہودیوں کے بارے میں یہودیوں کے مقابلے میں کچھ نرم دل تھے، اور وہ حق کو پہچان جانے کے بعد قبول کرتے تھے، اور حق پہچاننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں میرے اوپر، یہ ان میں جو آنسو بہنے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہی عیسائی ہیں کہ جو حق کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جب وہ حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، تو انہوں نے نجاشی جو کہ اس وقت عیسائی تھے، اس کے دربار میں کھڑے ہو کے جب ان کو سورہ مریم کی تلاوت سنائی تھی، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ نجاشی زار و قطار رو رہا تھا، اور اس دربار میں موجود جتنے بھی بطریق تھے، جتنے بھی درباری تھے، وہ سب ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ اذ قال یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک واذ ایدتک بروح القدس، یاد کرو تم جب ہم نے روح قدس جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی تھی، جب تمہیں گہوارے میں تم بول پڑے تھے،
جب تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی تھی، جب اللہ کے حکم سے تم مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مرض کو شفا دیتے تھے، جب اللہ کے حکم سے تم مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جب بنی اسرائیل تمہارے جان کے در پہ ہوئے اور اللہ نے تمہیں ان سے بچایا، تو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو۔ تو یہ ساری باتیں اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کروانی ہے قیامت کے دن، اور کروانے کے بعد اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوں گے کہ عیسیٰ بتاؤ، انت قلت للناس، کیا تم نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ تمہاری عبادت کریں اور تمہیں اور تمہاری والدہ کو عبادت میں میرے ساتھ شریک کرے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ہوگا یہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو ان کو آپ کی عبادت کی دعوت دیتا رہا ساری زندگی، پھر جب مجھے آپ نے اٹھا لیا تو میرے بعد تو آپ ان کے رقیب تھے، آپ ان کے گواہ تھے ان کے اوپر کہ میں نے ایسی کوئی دعوت نہیں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کچھ حواری ایمان لے کر آئے تھے، تو ان حواریوں کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں آگے جا کے کہ ان حواریوں نے اطمینان قلب کے لیے حضرت عیسیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ عیسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی دسترخوان نازل کر دیں، آسمان سے کوئی دسترخوان نازل کر دیں تو ہمارے لیے ایک نشانی ہو جائے گی اور ہم اس میں سے کھائیں گے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، تم یہ کیسے مطالبہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ شک کی بنیاد پر نہیں کر رہے مطالبہ، ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہم صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے اس مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائیں جس میں سے ہم کھائیں۔ تو اللہ عز و جل نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا نہیں کیا، دسترخوان آسمان سے نازل ہوا نہیں ہوا، اس میں علماء کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا، اور اس مطالبے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مطالبے پر ان کو اللہ عز و جل سے دعا کی۔ تو یہاں پر آ کر سورۃ المائدہ اختتام پذیر ہوتی ہے، اور یہاں سے پھر ہم سورۃ الانعام کو جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تعریف تمام کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جس نے روشنی کو، نور کو اور اندھیروں کو پیدا کیا۔ یہ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص 7 ابتدائی صورتیں لے لے، حاصل کر لیں، یعنی اس کا علم حاصل کر لیں، تو اللہ عز و جل اس کو بڑا عالم بنا دے گا۔ تو سورۃ الانعام ان 7 صورتوں کی فہرست میں شامل ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ عز و جل نے سب سے پہلے جو کافر ہیں ان کا انکار اور ان کے مطالبات کے بارے میں بات کی، کہ جو اہل کفر تھے، اللہ عز و جل نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، میں اللہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم نے ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے، اور اس کے بعد میرے پاس ایک مدت مقرر ہے تمہارے، تمہیں آنا پڑے گا۔ تو اللہ عز و جل کا انہوں نے انکار کر دیا، اور اللہ عز و جل کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی مسلسل وہ منہ موڑتے رہے، وہ مذاق اڑاتے رہے اور انکار کرتے رہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مطالبات کیے۔ ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جائیے اور آسمان سے ہمارے لیے ایک کتاب لے آئیے، ایک تحریری کتاب ہو، ایک نوشتہ ہو، تحریر ہو، ہم اس کو خود پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اگر آپ رسول ہیں تو آپ کے پاس ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور فرشتہ آپ کے ساتھ چلتا پھرتا، اور وہ فرشتہ لوگوں سے کہتا کہ یہ رسول ہے، اس کی بات مانو۔ یا ایسا کیوں نہ ہوا کہ اللہ عز و جل فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیج دیتے؟ تو یہ عجیب و غریب قسم کے مطالبات یہ کفار مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے رہے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کے دونوں مطالبات کا اور اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ آسمان سے ان کو کوئی تحریر نامہ لا کر دکھا بھی دیں گے تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ جب دل میں شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہر چیز کی تردید ہی
کرنے کی نیت ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی نشانی کام نہیں آتی. اور دوسرا یہ کہ اگر فرشتہ ہم نازل کر دیتے پھر تو ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی، کیونکہ اصل مطالبہ تو ہے ہی غیب پر ایمان لانے کا. اگر غیب کے پردے ہٹ جائیں گے تو پھر تو وہ جو ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا، پھر ان پر حجت تمام ہوگی اور پھر بھی نہیں مانیں گے، پھر تو اللہ کا عذاب آئے گا ان کے اوپر. دوسرا یہ کہ فرشتے کو اس لیے مبعوث نہیں کیا کیونکہ انسان کو انسان سے انسیت ہوتی ہے. اگر فرشتہ نازل ہوتا تو فرشتے کے ساتھ انسیت ہوتی نہ، اور فرشتے کو انسانوں کے ساتھ انسیت نہ ہوتی تو انسانوں کے مسائل جس طرح کوئی انسان رسول سمجھ سکتا ہے کیونکہ ان کی فطرت ایک ہوتی ہے، کوئی فرشتہ نہیں سمجھ سکتا. اس کے بعد اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور مت ہٹانا کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو سرداران قریش تھے، مکہ کے سردار تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اے محمد، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم بیٹھیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں، جب ہم بیٹھیں گے تو آپ ان غریب اور یہ جو مسکین قسم کے غلام لوگ ہیں، آپ کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں تاکہ کل کو یہ ہمارے اوپر جرأت نہ کر سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ رہے تھے تو اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ آپ ان کو نہ ہٹائیں، کیونکہ یہ اہل ایمان ہیں. ٹھیک ہے یہ غریب ہیں، ٹھیک ہے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے ان کے فقر و فاقہ کے مارے ہوئے ہیں، غلام ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی وجہ سے جو متکبر سردار ہیں آپ ان کو ہٹا دیں گے. آپ ان کو نہ ہٹائیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ رکے رہیں. آپ نہ خود ہٹیں گے نہ ان کو ہٹائیں اپنے پاس سے. جن کو بیٹھنا ہے وہ آپ کی اسی محفل میں بیٹھیں گے، جو نہیں بیٹھنا چاہتے وہ نہ بیٹھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک معیار ہے دوستی کا، قربت کا، وہ نیک لوگ ہونے چاہیے. اگر وہ غریب ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ پیسے والے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. جو غربت کے مارے ہوئے ہیں، جو بے وسائل لوگ ہیں لیکن وہ مخلص ہیں، وہ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وہ علم سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنی چاہیے. یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد سب سے آخر میں اس پارے کا جو سب سے آخری مضمون ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اللہ عز و جل نے توحید کے بارے میں بتایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے ابا جان، آپ جو ہے وہ بتوں کو اللہ کے علاوہ آپ معبود بناتے ہیں، تو میں تو دیکھتا ہوں انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تو آپ لوگوں کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، یہ تو غلط رستہ ہے. تو اپنے والد کے اس عمل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تردید کی اور ان کو توحید کی دعوت دی. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جس زمانے سے اور جس شہر سے تھا، وہاں پر بہت سارے معبود تھے. لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، لوگ چاند کی عبادت کرتے تھے، لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں کچھ باتیں سکھائیں بطور دلیل اور آرگیومنٹ سکھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے جو سورج، چاند، ستاروں کی عبادت کرنے والے، اور کہنے لگے کہ فرض کرو میں ستارے کو معبود کہتا ہوں کہ ستارہ میرا رب ہے، اور یہ چاند میرا رب ہے، اور یہ سورج میرا رب ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ کیا، یہ تو بے بس ہیں. تارے کو رب کہا اور تارا غروب ہو گیا، غائب ہو گیا. تو کہنے لگے کہ تارا غائب ہو گیا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے جو خود بے بس ہو، جو غائب ہو جائے. اس کے بعد چاند کے بارے میں کہا چلو فرض کرو یہ رب ہے. پھر فرمایا چاند غائب ہو گیا، تو خود بے بس ہے، میں اس سے کیسی محبت کر سکتا ہوں تارے سے، میں چاند کو کیسے معبود کہہ سکتا ہوں. پھر سورج کے بارے میں کہا اچھا یہ بڑا ہے، زیادہ چمکدار ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، چلو اس کو رب مان لیتے ہیں، وہ بھی غروب ہو گیا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ تردید کی اور اپنی قوم کے سامنے انکار کر دیا کہ یہ تو کمزور مخلوق ہیں، ان کو کیسے رب کہا جا سکتا ہے، تو قوم لاجواب ہو گئی، اور لاجواب ہونے کی وجہ سے وہ جھگڑنا شروع ہو گئی. تو یہ چھٹے پارے کے اندر کچھ توحید کے، آخرت کے اسباق ہیں جس میں اہل شرک اور اہل بدعت کی تردید کی گئی ہے. اس پارے میں ہمارے لیے جو چند اسباق ہیں ان میں سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ پر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں نا، ان احسانات کو شمار کریں، ان کا اظہار کریں، اس سے ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، اور ہمارے اندر جو نافرمانی کے جذبات یا خیالات آ سکتے ہیں وہ رک جائیں گے۔ دوسری بات جو ہمیں سیکھنی وہ یہ کہ خود پر اور کائنات کی نشانیوں پر تدبر کریں، اور جتنا ہم تدبر کرتے چلے جائیں گے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دوستی اور محبت کے لیے جو ہمارے دنیاوی سٹیٹس یا جو بھی ہمارے سٹینڈرڈز ہیں کہ بندہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں بہترین دوستی کا معیار اس پارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا کہ نیک لوگ، اچھی صحبت، جو اللہ والے لوگ ہوں، گرچہ وہ ان کے پاس پیسے کم ہوں لیکن وہ پریکٹیکل مسلم ہوں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہے نا، اس کو بڑی حکمت سے انجام دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں وہ انبیاء حضرت ابراہیم ہو، دیگر انبیاء ہوں جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، یہ قصے بہت غور سے پڑھنے چاہیے، ان پر ہمیں پونڈر اوور کرنا چاہیے، کنٹمپلیٹ کرنا چاہیے، ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے، اور ان سے وہ حکمت کی ساری باتیں سیکھنی چاہیے کہ کس طریقے سے انبیاء نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ تو اس سے ہماری دعوت دینے کے طریقے میں چال چال لگ جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم اپنے ساتھ میں پارے کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پارے کے لیے کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔